اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. دیکھو، تکبر کے علاج کی باتیں چل رہی ہیں. اس میں سے ایک علاج تھا کہ بھئی کسی پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگے. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قصہ بیان کیا اور خادم کو ڈانٹا، کسی نے ان کو شکایت کر دی تو خادم نے کہا اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ ساری باتیں تھی. تو اسی واقعے سے اس واقعے میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک خادم کو ڈانٹا تو فوراً اس وقت ذہن میں خیال آیا کہ میں نے ایک طرف بیان پر فیصلہ کر دیا، یعنی ایک شکایت سنی اور فیصلہ کر دیا. یہ مجھ سے غلطی ہوئی، لہذا اس پر استغفار کرتے ہوئے چلے گئے. اس کو کہا جاتا ہے کہ کان وقافا عند حدود اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود کے آگے ٹھہر جانے والے تھے. اللہ کے حدود کے آگے ٹھہر جانے والے تھے. یہ تھے حکیم الامت. ویسے ہی حکیم الامت نہیں بن گئے، نہیں بن جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا فیض چار دانگے عالم میں پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلایا. آج ہم نے چند ظاہری رسوم کا نام دین رکھ لیا ہے، چند ظاہری اعمال کرتے ہیں، اسی کا نام دین رکھ لیا ہے. حالانکہ یہ بھی سب دین کا حصہ ہے. معافی مانگنا، چپ ہونا، یہ سارا دین کا حصہ ہے کہ کس وقت کس سے کیا معاملہ کیا جائے اور کس حد میں کیا جائے. یہ ترازو، یہ میزان اپنے میں لگانی پڑتی ہے کہ کہیں ایک طرف میزان جھکے نہیں، بلکہ برابری اور بیلنس کے ساتھ سارے کام انجام پائے. جی، یہ بھی دین ہے. بدلے میں برابری آسان نہیں، بدلہ لینے میں برابری اور میزان بیلنس رکھنا یہ آسان نہیں. بہرحال چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں. چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں. ایک طرف اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور اگر کوئی زیادتی ہو تو اس کی معافی تلافی ہو جائے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ سرکش نہ بنے، انتظام خراب نہ ہو. ان دونوں کے درمیان توازن رکھنا، برابری رکھنا، بیلنس رکھنا، بس یہی حدود اللہ کو قائم کرنا ہے. یہی اللہ کے حدود ہیں. اور یہ کام عموماً کسی شیخ کی صحبت اور تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. عموماً کسی شیخ کی صحبت اور تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے بغیر آدمی پھسل جاتا ہے. ہاں، اگر کسی کی باقاعدہ تربیت ہوئی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ کس جگہ پر کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے اور کتنا اختیار کرنا ہے. اگر کسی کو ڈانٹنا بھی ہے تو کتنا ڈوز دینا ہے، ڈانٹنے میں کتنا ڈوز دینا، اور اس سے زیادہ دینے میں کس طرح زیادتی ہو جائے گی. یہ ترازو ویسے ہی دل میں پیدا نہیں ہوتی. اگر میں اس کو 2 اور 2 4 کر کے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایک ذوق اور ملکہ ہے. وہ ذوق اور ملکہ جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس جگہ اتنے ڈوز کی ضرورت ہے، کہ اس جگہ اتنے ڈوز کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اس سے زیادہ کروں گے تو زیادتی ہو جائے گی. قرآن کریم میں یہ جو فرمایا
کہ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یعنی جتنی زیادتی کسی نے تم پر کی ہے تم بھی اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو۔ اس آیت پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جی، اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کہ جانچ تول کر یہ کرنا کہ میں اتنا بدلہ لوں جتنا اس نے کیا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جی، اولیاء کرام کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ پہلے بھی قصہ گزر چکا، اب بھی سنیں۔ ارواح ثلاثہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت، میں نے سنا ہے کہ اولیاء اللہ کے مختلف الوان ہوتے، رنگ ہوتے ہیں اور ان کی مختلف شانیں ہوتی ہیں، لہٰذا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا مختلف الوان ہوتے اور کیا شانیں ہوتی۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم اسی چکر میں مت پڑو، اس چکر میں مت پڑو، اور اپنے کرنے کے جو کام ہے وہ کیے جاؤ۔ تو ان صاحب نے اصرار کیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عجیب عجیب پبلک ہوتی ہے نا، کہ وہ بزرگوں کو بھی دیکھنا چاہتی کہ کون زیادہ پہنچا ہوا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں عجیب عجیب قصے لکھے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ فلاں گاؤں میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جاؤ، وہاں تمہیں 3 بزرگ ذکر اللہ میں مشغول نظر آئیں گے، اور تم جا کر تینوں کو پیچھے سے ایک ایک مکہ مار دینا۔ بس پیچھے سے ایک ایک مکہ مار دینا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتے، جو وہ کرے مجھے آ کر بتانا۔ چنانچہ وہ صاحب گاؤں کی مسجد میں گئے، جا کر دیکھا تو واقعتاً 3 بزرگ ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ اس نے جا کر پہلے ایک کو پیچھے سے مکہ مارا، ان صاحب نے پیچھے مڑ کر ان کو بھی ایک مکہ اتنی زور کا مار دیا اور پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے کو جا کر مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، بلکہ اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ اور جب تیسرے شخص کو مارا تو انہوں نے پلٹ کر ان کا ہاتھ دبانا شروع کر دیا کہ تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی۔ جی، تو تینوں کا الگ الگ رنگ تھا۔ جب یہ صاحب واپس ہوئے تو ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ تینوں نے علیحدہ علیحدہ معاملہ کیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بزرگوں کے الوان جاننا چاہ رہے تھے، یہ مختلف رنگ تھے۔ پہلے بزرگ جنہوں نے تم سے بدلہ لیا، یہ بتاؤ کہ انہوں نے اتنی ہی زور کا مکہ مارا جتنی زور کا تم نے مارا تھا، یا زیادہ زور کا مارا؟ ان صاحب نے کہا کہ نہیں، اتنی ہی زور کا مارا تھا۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جتنی زیادتی اس نے میرے ساتھ کی، میں نے بھی اتنا ہی بدلہ لے لیا، اور کام میں لگ گئے۔ تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے نا کہ بدلہ کیوں لیا۔ آج تو کہتے ہیں بھائی اللہ والے تو ہوتے کہ ان کو تو جو کچھ بھی کہو تو وہ کچھ نہ کہے، یہ اللہ والے ہوتے۔ بھائی ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ کیا معاملہ ایسے اللہ والوں کے ساتھ پڑ گیا تو وہ بدلہ لے لیا، لیکن حقیقت ہے کہ بعض اللہ کے ولی لوگوں سے بدلہ اس لیے لیتے ہیں، بعض اللہ کے ولی لوگوں سے بدلہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ شخص آخرت کے پکڑ سے بری ہو جائے۔ دیکھا، ان کا بدلہ لینے میں بھی اسی کا فائدہ۔ بدلہ اس کے لیے نہیں لیتے ہیں کہ جو نفس کو غصہ آیا ہے، بدلہ اس لیے لیتے ہیں کہ اگر میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا تو کہیں اللہ اس سے بدلہ نہ لے لے، اور اللہ کی پکڑ ہوگی تو زبردست ہوگی، تو میں اس سے لے لوں تاکہ برابر ہو جائے۔ اس لیے بدلہ نہیں لیتے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، بلکہ اس لیے بدلہ لیتے ہیں کہ اگر میں اس سے یہاں بدلہ لے لوں گا تو یہ آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائے گا۔ اسی لیے ان بزرگ نے بدلہ لیا، لیکن اتنا ہی لیا جتنا لینا چاہیے تھا، اس سے زیادہ نہیں لیا۔ دوسرے بزرگ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟
پہلے نے لیا ان کی وجہ بتا دی، دوسرے نے نہیں لیا اس کی وجہ۔ دوسرے بزرگ جو تھے انہوں نے سوچا کہ بدلہ لینے کے چکر میں کون پڑے، کیونکہ اگر 1 انچ بھی زیادہ بدلہ لے لیا، 1 انچ بھی، تو الٹی اپنی گردن پکڑی جائے گی، کیوں خواہ مخواہ اس چکر میں پڑوں، اور جس کام میں لگا ہوا ہوں اس سے اپنا وقت ضائع کروں، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوں اسی میں لگا رہوں، کوئی اگر مارتا ہے تو مارتا رہے۔ یہ اس لیے بدلہ نہیں لے رہے کہ تاکہ توجہ ایک طرف رہے، ہٹ نہ جاوے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدلہ لینے میں اگر زیادتی ہو گئی تو الٹا میرے پر میں پریشان ہو جاؤں گا، اس سے اچھا ہے کہ نہ لوں، اس لیے بدلہ نہیں لیتے۔ تیسرے بزرگ کا عمل، تیسرے بزرگ نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی چوٹ کی پرواہ نہ ہوئی، بلکہ الٹا ماننے والے کے ہاتھ دبانے لگے کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آپ کے ہاتھ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، بہرحال تو اس کو کہتے ہیں فنائیت، بالکل فنائیت تھی۔ بہرحال بزرگوں کے مختلف رنگ اور مختلف طریقے تھے، اور تینوں طریقے جائز تھے۔ پہلا طریقہ بھی جائز تھا، اس لیے کہ برابر کا بدلہ لینا جائز ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور دوسرا طریقہ یعنی معاف کرنا بھی جائز ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے، انہوں نے صبر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ معاف فرما دیا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا آپ نے۔ اور تیسرا طریقہ اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ تھا کہ اپنے فکر کے بجائے ماننے والے کی فکر کر رہے تھے، یہ اعلیٰ ترین درجہ۔ پہلا والا درجہ انصاف کا ہے، یاد رکھو، اور دوسرا والا درجہ اخلاق کا ہے، اور تیسرا والا درجہ ایثار کا ہے۔ یہ اخلاق سے بھی اوپر کہ اپنی تکلیف کو چھوڑ کر دوسروں کی تکلیف پر نظر کرنا، یہ ایثار کا۔ تو اخلاق کے 3 درجے ہیں، تو ہمیں ابھی تو ہم پہلے درجے پر ہی نہیں آئے، محنت کر کے پھر دوسرے پر جانا ہے، پھر محنت کر کے تیسرے پر جانا ہے۔ ابھی تو محنت کر کے پہلے پر آنا ہے، پہلے پر آ گئے تو بھی غنیمت ہے، اگر پہلے درجے سے ہٹ گئے تو ظالم بن جائیں گے۔ ابھی اس وقت میں ہم ظالم بن گئے، کیوں کہ انصاف تو ہو نہیں پا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی نے ہمیں ایک بات سنے، ہم اس کو 2 سناتے، اور اگر ایک ہی سناتے ہیں تو وہ ذرا وزنی سناتے ہیں، اس نے 100 گرام کی سنائی تھی تو ہم نے کلو کی سنا دی، تو کیا ہوا؟ تو ہم ظالم بن گئے نا۔ تو ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا بہت اچھے اخلاق والے، ارے اخلاق اس کو کہتے ہیں۔ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا، کسی کو اپنے گھر میں بلا دیا، مہمان کو کھلا دیا، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اخلاق اصل میں تو یہ ہے کہ بھئی تم کسی کو معاف کرنے والے بن جاؤ، اس نے تمہیں گالی دی تم اس کو معاف کر دو، اور انصاف کرنا ہے تو پھر اس نے جتنی سنائے اتنی تم بھی سناؤ۔ اس سے زیادہ سنا دیا تو ہم ظالم بن گئے۔ اللہ اکبر، بتاؤ جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں آج ہمارے اندر اخلاق بھی نہیں ہے، وہ اخلاق کا نام ہے۔ اخلاق میں تو سب سے پہلا درجہ انصاف پر آؤ، کہاں ہمارا انصاف ہوتا ہے بتاؤ؟ ہمارے ماتحتوں پر زیادتی ہو جاتی ہے، ہماری باتوں میں زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارے ڈانٹنے میں زیادتی ہو جاتی ہے، تو ہماری بدگمانی میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے اس پر آنا ہے، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھنا ہے کہ ہمارے اخلاق کا دوسرا درجہ معاف کرنے والے بنے، صبر کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا۔ بہرحال بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس میں ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ آج لوگ کس بے دردی سے اور بے محابہ
بے خوف انسان کے حقوق پر، ان کی جان پر، ان کے مال پر، ان کی آبرو پر ڈاکے ڈالتے ہیں بغیر خوف کے۔ وہ جان، مال، آبرو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جان اور مال اور آبرو بیت اللہ سے زیادہ حرمت والی ہے۔ اگر کسی نے مسلمان کی جان، مال پر حملہ کیا تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے کعبہ کو ڈھا دیا، العیاذ باللہ۔ ایسا ہے گویا کعبہ کو گران۔ آج اگر کوئی کعبہ کو گرائے تو ساری دنیا اس پر حملہ کرے گی، لیکن ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا کعبہ کو گرانے سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ تو آج اس پر تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ بیت اللہ کے پتھر پر اگر آج کوئی حملہ کر دے تو ساری دنیا آواز اٹھائے گی، لیکن ایک مسلمان کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، ہمارا دوسرا دوست بھی اس پر آواز نہیں اٹھا رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ آج ایک مسلمان کی عزت اتنی گھٹ گئی، اتنی گھٹ گئی۔ تو اب ایک ایمان والے کی عزت ہے، تو پھر اگر کوئی عالم ہو تو اس کی کیا عزت، کوئی اللہ والا ہو تو پھر اس سے کتنی بڑی عزت۔ اور اگر اس کو گرائیں گے اور اس پر اگر حملہ ہوگا اس کی عزت پر تو کتنا برا معاملہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے، ایک صاحب اپنا قصہ بیان کر رہے تھے کہ وہ دفتر سے گھر جا رہے تھے، پیسوں کا تھیلا ہاتھ میں تھا، دو صاحبان راستے میں آ گئے، دو شخص راستے میں آ گئے، پہلے پستول دکھایا اور ایک تھپڑ مارا اور دو گالیاں دی اور پھر کہا کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف مال لینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جان اور مال اور آبرو، تین چیز، جان، مال اور آبرو یعنی عزت، تینوں پر حملہ کیا۔ اور یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کام کر رہے، یہ نہیں سوچتے کہ آخرت ہمیں مرنا بھی ہے، آخر ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جانا ہے، اور یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک دن کی ہے یا زیادہ کی۔ جو آدمی دوسروں پر پستول لیے پھرتا ہے اس کی زندگی بھی موہوم ہے، یعنی وقتی ہے، وہ ہمیشہ تھوڑی زندہ رہنے والا، پتہ نہیں صبح موت کو دیکھے یا شام کو دیکھے۔ اس دنیا سے جانا یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان یہ کام کر رہا ہے۔ یعنی ایک انسان کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، کسی کو بدنام کرتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، تو کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کیا میں ہمیشہ رہنے والا ہوں، مجھے بھی تو جانا ہے اور میری عزت پر بھی تو کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ تو ذرا یہ خوف کرے، سوچے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور فکر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی تکلیف پہنچے، نہ مالی، نہ آبرو کی، اور اگر دوسروں کو ہم سے تکلیف پہنچی ہو تو فوراً اس کو معاف کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جی، تکبر کا ایک علاج اور ہے ذلت نفس۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا، یہ انانیت ہے نا، انانیت، انا میں، یہ میں پنا جو ہے نا، یہ بڑا حجاب ہے، بڑا پردہ ہے۔ اس کا علاج بدون ذلت نفس نہیں ہو سکتا، بغیر نفس کو ذلیل کیے ہوئے یہ میں نہیں جائے گی، میں نہیں جاتی۔ اس لیے انسان اگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ اس کو سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو حالات تو برے لگ رہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کر رہے ہیں کہ اس کو ذلیل کر کے اس کے اندر سے ایک بیماری کو دور کر کے، اور اللہ اس کو اپنا قرب دے رہے ہیں۔ تو شکل کو نہ دیکھو،
اندر کی بات کو دیکھا جائے. یعنی تکبر کا اصل سبب انانیت ہوتا ہے. میں انانیت کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اس کے نتیجے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے. کیا بولتا ہے؟ میری عزت کی جائے، لوگ میری تعظیم کرے، مجھے بڑا سمجھے، میرا اکرام کرے. لہذا اس انانیت کا علاج اس کی ضد کو اختیار کرنے سے ہوگا، اس کا اپوزٹ. وہ یہ کہ اس نفس کو تھوڑا سا ذلیل کیا جائے، کیونکہ جب اس نفس کو ذلیل اور پامال کیا جائے گا تو پھر یہ اعتدال پر آ جائے گا. یہ کیا کرے گا؟ اعتدال پر آ جائے گا. اسی کا نام مجاہدہ ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے. مجاہدہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ نفس جو بے اعتدالیوں کا عادی بن چکا ہے، اس کو اعتدال پر لانے کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جو اس نفس پر شاق گزرے، مشکل ہو. جب وہ مشکل کام کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ اعتدال پر آ جائے گا. اسی کا نام مجاہدہ ہے. تو ہے نا، والذین جاہدوا فینا، اللہ کے لیے یہ مجاہدہ کرو تو کیا انعام دیں گے؟ اللہ ہدایت دیں گے. لنہدینہم سبلنا. تو ہدایت یہاں مجاہدہ کا مطلب صرف 4 مہینہ نکلنا نہیں ہے، اس کو مخصوص کر دیا ہے صرف 4 مہینہ نکلنے کے لیے. یہاں مجاہدہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نفس جو انانیت والا ہے، تکبر والا ہے، اس کو ذرا ذلیل کرو. یہ مجاہدہ ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو اس میں نفس ذلیل ہوتا ہے. کیوں کہ گھر پہ بیڈ پر سوتا تھا، وہاں زمین پر سونا پڑتا ہے. گھر پہ اچھا کھانا کھاتا تھا، وہاں معمولی کھانا کھاتا ہے. گھر پہ لوگ اس کے پاس آتے تھے، کسی کے گھر پہ نہیں جاتا تھا. آج اس کو ہر ایک کے گھر جانا پڑتا ہے. گشت کرنے میں کیا کرتا ہے؟ جولا کرتے، ہر ایک کے گھر جانا پڑتا ہے. تو یہ نفس کو ذلیل ہوتا ہے نا، اس لیے اس میں اصلاح ہوتی ہے. اس لیے اس کو بھی مجاہدہ کہا. اس لیے ایک تو مجاہدہ اللہ کے راستے میں بھی جانا ہے، پھر اللہ کے راستے میں بھی نکل کر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایک کے گھر پہ جانا پڑتا ہے، ان کی باتیں سننی پڑتی ہے. تو کیا ہوا کہ جو انانیت تھی نا وہ ختم ہو رہی ہے. اب میں اتنا بڑا تھا کہ لوگ میرے گھر پر آتے تھے، میں کسی کے گھر پہ نہیں جاتا تھا. اور آج وہ حال ہے کہ مجھے روزانہ ہر ایک کے گھر پہ جانا پڑتا ہے. کوئی کیا سناتا ہے، کوئی کیا سناتا ہے. تو یہ ذلیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس ذلت سے، اس مجاہدے سے پھر اللہ اس کو ایک ہدایت دیتے ہیں. جی، اس لیے صرف اسی میں سمجھنا کہ بس خالی نکلنا نہیں، اس کے اندر یہ سارے عمل اگر یہ گھر پہ بھی کرے گا تو بھی مجاہدہ. آگے آئے گا مجاہدہ کا مستقل مجلس آ رہی ہے، اس پر بہت فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ جو مجاہدہ کر رہے ہیں اور یہ مجاہدہ کیا ہے وہ بھی سب سمجھ میں آئے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور مجاہدہ میں تو بعض اوقات جائز اور مباح کام بھی ترک کرنے پڑتے ہیں. مجاہدے میں بعض مرتبہ جائز کام کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ کام حلال اور جائز قرار دیے ہیں، لیکن ان جائز کاموں کو بھی مجاہدے کے اندر ترک کرایا جاتا ہے. یہ کیوں؟ تو جواب میں حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک ورق ہو، ایک کاغذ ہے، تم اس کا ایک کونا موڑ دو. موڑ دیا، اب ورق کو سیدھا کرو، لیکن اب سیدھا کرنا چاہوں گے تو یہ سیدھا نہیں ہوگا. اس کے سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مخالف سمت میں موڑ دو، اپوزٹ میں، اب سیدھا ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ ہمارا نفس گناہوں، بے اعتدالیوں کی وجہ سے بے اعتدالیوں کی طرف مڑا ہوا ہے. اس کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ سیدھا نہیں ہوگا. یہ اس وقت سیدھا ہوگا جب اس کو تم مخالف سمت میں موڑو گے، اور مخالف سمت میں موڑنے کے لیے جائز اور مباح کام کو بھی اس سے چھڑانے پڑیں گے. پھر یہ نفس معتدل ہو جائے گا. اس کا نام مجاہدہ ہے. اس کا نام مجاہدہ ہے.
یہ بار بار یہ مثالیں پہلے بھی گزر چکی، ہو سکتا ہے کسی وقت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ بعض صوفیاء کرام سے جو منقول ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ کھانے میں پانی ملا کر کھاؤ، کھانا آیا کہا اس میں اور پانی ملاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کھانے کا ٹیسٹ تو خراب ہو جائے گا، لیکن بعض مریدین کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں کھانے میں پانی ملا کر کھاؤ۔ عام حالات میں حکم نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں تو وہ حکم ہے جو قرآن کریم کے اندر منقول ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی یہ پیغمبر پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اچھا کھاؤ اچھا عمل کرو۔ لیکن چونکہ نفس غلط جانب مڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو اعتدال میں لانے کے لیے ایسے مجاہدات کی ضرورت ہوتی جس میں جائز بھی چھوڑایا جاتا ہے کہ ٹیسٹ والا کھانا ہے، فرمایا اس میں پانی ڈالو اور پھر کھاؤ۔ اب ظاہر بات ہے آج کل کا مرید تو بھاگ ہی جائے گا، بولے مجھے تو اب ایسا شیخ ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو مجھے اور ٹیسٹی کھانا کھلاوے۔ آج ایسے رہے بھی نہیں، ایسے مشائخ نہیں ہیں جو آج یہ کہے کہ تم کھانے میں پانی ملا کر کھاؤ، وہ زمانہ چلا گیا۔ آج تو نعمتوں کا زمانہ ہے، نعمتیں کھا کھا کر اصلاح کرنی ہے جی، اور اللہ کرے گا۔ اللہ ہم سے مجاہدہ نہیں لیتے ہیں، خالی بس ارادہ کر لو کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرانی ہے، لیکن مجاہدہ نہیں کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، بغیر مجاہدے کے بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کرا دے گا۔ تو یہی معاملہ ذلت نفس کا ہے کہ عام حالات میں اپنے نفس کو ذلیل کرنا پسندیدہ نہیں۔ نفس کی بھی ایک عزت ہے اور نفس بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اس لیے بلا وجہ اس کو ذلیل کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب نفس تکبر کرنے لگے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنی بڑائی اس کے دل میں آنے لگے، تو ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی نفس کو ذلیل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ذلیل کرنے کے لیے مشائخ مختلف تدبیریں بتاتے ہیں، اور یہ تدبیریں ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ دیکھو ایک ہی علاج، ایک ہی دوا سب کے لیے نہیں ہے، بیماری سب کی ایک ہے لیکن علاج اور دوا الگ الگ ہے۔ تو فرمایا اور یہ تدبیر ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا بعض اوقات ذلت نفس کے لیے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کروائی جاتی ہے کہ مسجد کے باہر جو جوتیاں رکھی ہے ہر نماز کے وقت ان کو سیدھا کیا کرو۔ بعض اوقات ذلت نفس کے لیے تدبیر بتائی جاتی ہے کہ متکبر نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ بھائیو میرے اندر تکبر کا مرض ہے، آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تکبر کا یہ مرض دور کر دے۔ بھائیو میرے اندر تکبر کا مرض ہے، اور میں بھی کہتا ہوں سب کو اعلان کر کے تاکہ میرے اندر سے بھی نکل جائے، بھائیو میرے اندر تکبر کا مرض ہے، آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تکبر کا یہ مرض دور کر دے۔ جی ایسا کہنا چاہیے، کچھ نے مسجد میں اعلان نہیں کرتے تو کم سے کم 2 لوگوں کے سامنے، ارے گھر میں ہی بیوی کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، کسی کے سامنے اتنا تو کہو ہاں کہ بھائیو میرے اندر تکبر کا مرض ہے، آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تکبر کا یہ مرض دور کر دے۔ بس اتنا کہنے میں کیا ہے، 2 آدمی کے سامنے بولو، دیکھو فوراً نفس کے اوپر زبردست چوٹ پڑے گی۔ جی جب متکبر مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرے گا کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، تو پھر اس کے اندر وہ بیماری کہاں باقی رہے گی۔ جی جتنے سننے والے ہیں یہ باہر نہیں جا کر سکتے تو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو کہو، یہ بھی ایک علاج ہے، ضرور کہے، ابھی نہیں، ابھی تو سنو دھیان سے، بعد میں کہنا، مذاکرہ کرنا۔ ذکر بذات خود مقصود ہے۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں بہت ذکر کرتا ہوں لیکن ذکر سے کچھ نفع نہیں ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ مراقبہ کرتا ہوں، مراقبے سے کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے نا، بہت سارے آتے ہیں نماز پڑھتا ہوں، نماز سے کوئی نفع نظر نہیں آتا ہے،
بہت سارا ذکر کرتا ہوں لیکن ذکر سے کچھ نفع نہیں ہوتا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ذکر کرنا سب بیکار جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ لو، خوب سمجھو کہ ویسے تو ذکر کسی حال میں بیکار نہیں ہوتا، ذکر تو کسی حال میں بیکار نہیں ہوتا بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ لوگ ذکر کے بعد اس کے نتائج اور ثمرات کے منتظر رہتے، ذکر کے بعد اس کے نتائج اور ثمرات، اس کے فائدے کے منتظر رہتے ہیں نا، اس لیے وہ جب نظر نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر سے فائدہ نہیں ہوا۔ ان ثمرات اور نتائج کی طرف زیادہ التفات نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو، عمل کرنا چاہیے، عمل کے نفع پر زیادہ نظر نہ کرو، آ گیا تو الحمدللہ، نہ آیا تو کوئی بات نہیں۔ آج ہم عمل کم کرتے ہیں اور نفع زیادہ دیکھتے، ارے میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہاں دعا مانگی اور وہاں انتظار کر رہے، ارے قبول ہوتی نہیں، یہاں ذکر کیا، پھر کہتے ہیں میری نماز میں دھیان آیا کہ نہیں ہے، میں نے ذکر سے تو سنا تھا دھیان آتا ہے، لو ابھی یہاں کیا اور وہاں، تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا عمل پورا کرنا ہے، ہمیں اپنا عمل پورا کرنا ہے، تو عمل پورا کر لیں گے، وہ نفع ضرور ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ثمرات اور نتائج کی طرف زیادہ التفات نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ مذاق نہیں تھا، یعنی یہ طبیعت نہیں تھی، بلکہ حضرت حاجی صاحب اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا مذاق یہ ہے کہ ذکر بذات خود مقصود ہے، ذکر کے بعد اس کے ثمرہ اور نتیجہ کا منتظر رہنا درست نہیں۔ یعنی ذکر اور مراقبہ کر لو، یہ مقصود ہے، لیکن اس کا نتیجہ کہ مجھے فائدہ نظر آوے، ہمیں تو نیند آ جاتی ہے، ہمیں تو گردن دکھتی ہے، اور ہمیں تو پیروں میں یوں ہو جاتا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ ذکر کرتے رہے، نفع چاہے کچھ بھی نظر نہ آ رہا، نہ ہمیں دل کی حرت محسوس ہو رہی ہے اور نہ ہمارے اندر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، تو فرمایا ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ ذکر ہی کو بذات خود مقصود سمجھ کر انسان کرتا رہے، کیفیت وغیرہ کی طرف ذہن کو نہ لے جائے کہ دیکھیں ذکر سے کیا کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے، بلکہ اگر کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دے، اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی کیفیت پیدا ہو بھی گئی تو ہونے دو، اس کی طرف توجہ نہ کرو، توجہ کرو گے تو راستے سے ہٹ جاؤں گے۔ وہ تو آتی ہے جانے، بہت سارے خواب دیکھتے تو سوچتے ہیں خواب بہت اچھا، چلو اس کا سناوے، اس کی کوئی اچھی تعبیر ہوگی، تو پہلے تو اس کو بھی جانے، بولے میرے خواب اور کیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر بہت نفس کہے تو چلو سنا دیا، شیخ کو سنا دو تو شیخ سمجھ جائے گا، باقی کسی کو سنانا نہیں، چاہے کتنے اچھے خواب ہو۔ تو بہت سو کو خواب سنانے کی بہت عادت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت ہوتی ہے ایک طرح کی جو ان کو خواب کے راستے سے مار رہی ہوتی، اور کبھی کبھی تو بولے اب تو مجھے سب سمجھ میں آنے لگا اور میں یہ محسوس ہونے لگا، اب وہ تھوڑا سا بھی تو ذکر و مراقبہ کیا اور عجیب عجیب کیفیت شروع ہو گئی۔ یہ سب راستے سے ہٹانے کے لیے آتی ہے، اپنے کام میں لگے رہو۔ لہذا اس مرید نے یہ جو کہا کہ ذکر کے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذکر میں اخلاص کی کمی ہو، یہ بھی ہوتا ہے، اخلاص کی کمی ہو۔ کیوں کہ اگر اخلاص نہ ہو ذکر واقعتاً بیکار ہوتا ہے۔ کوئی مقصد کے لیے کرتے ہیں، بعض مرتبہ مراقبہ کرتے ہیں، کیوں کہ ذرا میرے کے اندر بھی میں بھی کوئی توجہ ڈالنا شروع کر دوں، اور میں بھی ذرا اللہ والا بن جاؤں، کیونکہ علم سیکھنے کے بعد بھی بہت سو کو ہوتا ہے نا، ذرا ہم بھی تو استاد بن جاؤیں، اور یوں کرے وہ کرے، ارے یہ نہیں کرنا، وہ تو خود ہونے والا ہے، یہ نیتیں کرنی ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو علم اس لیے سیکھنا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا عمل صحیح ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، یہی نیت ہو۔ آج ہر ایک کی نیت کہ ہم استاد بن جائے، تو یہ ہے کہ مراقبہ بھی کرے تو اس لیے کہ بس اللہ کا تعلق مل جائے، گناہوں سے جان چھوٹ جائے، اور ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، بس ہمارا یہی مقصود ہو، اللہ راضی ہو جائے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ تو ذکر کرنے کے نتیجے آدمی کے اندر گناہوں کے تقاضے سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو ذکر جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہے، کیا ہے؟ ایمان کے بڑھانے کا،
مقصود تو ایمان بڑھانا ہے. جب ایمان بڑھے گا تو اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اتنا ایمان تو بنانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو ایمان اس کو گناہوں سے روک دے. بس آگے کے درجات وہ سب نفلی ہے، لیکن یہ درجہ فرض ہے کہ اتنا ایمان بناؤ کہ ہمارا ایمان ہمیں گناہوں سے روک دے، حلال اور حرام سے حلال پر چلائے اور حرام سے بچا دے. جی تو گناہ کیا ہے؟ غیبت سے روک دے، بدگمانی سے روک دے، تکبر سے روک دے. یہ ایمان ہی روکے گا. تو اتنا ایمان بنانا فرض کا درجہ ہے، آگے درجات حاصل کرنا نفلی درجہ ہے. تو فرمایا ذکر کرنے سے انسان کے اندر گناہ کے تقاضے سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اگر انسان ذاکر ہے تو اس کے لیے گناہوں کے تقاضے کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا. مثلا شیطان نے بھٹکایا کہ یہ گناہ کر لو، شیطان نے بہکایا کہ یہ گناہ کر لو، یا نفس نے آمدہ کیا کہ یہ گناہ کر لو. اب عام حالات میں انسان نفس اور شیطان کے دفاع میں کمزور پڑ جاتا. کرتا تو ہے، کرتے 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 شیطان غالب آ گیا، یہ کمزور ہو گیا. اور بعض اوقات نفس اور شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیتا. لیکن ذکر انسان کے اندر نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے. قوت کیا؟ اب اسی قوت کا نام ایمان ہے. آپ لوگ ایمان کو تو سنا ہے کیونکہ سبھی دعوت تبلیغ سے معروف ہے. تو وہ جو قوت پیدا ہوئی نا، اسی قوت کا نام ایمان ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایمان بنانا ہے، ایمان بنانے کی محنت. ایمان تو ایمان وہی طاقت ہے. وہ ذکر کے ذریعے سے کرو، مراقبے کے ذریعے سے کرو، دعوت کے ذریعے سے کرو، دعوت کی کمی کو ذکر سے پورا کرو، ذکر کی کمی کو دعوت سے پورا کرو. یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. اس کو الگ الگ کر کے فساد میں نہ پڑے، فتنے میں نہ پڑے. جو جس راستے سے کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھا دے گا، لیکن رہبر ضرور ہو، مشورے سے ضرور ہو، خود بخود نہ کرے. اس لیے دعوت و تبلیغ میں بھی مشورے سے 3 دن نکلنا ہے. اگر خود بخود جماعتیں نکال کر 3 دن جاؤں گے تو بجائے نفع کے نقصان ہوگا. اور فرمایا مہینے میں ہی 3 دن لگانا ہے. اور اگر وہ مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن لگاتا ہے تو وہ بھی فتنہ اور اس کا نقصان کا سبب ہوگا. وہ بھی مشورے سے اگر بھیجا جائے تو ٹھیک ہے، روک دیا جائے تو رک جاؤ. تو دیکھو اس کے اندر بھی امیر ہوتا ہے اور اس کی ماتحتی میں چلتے ہیں تو نفع ہے، اور اگر اپنی مرضی سے کرو گے تو نقصان ہے. اس لیے دعوت کا ایک کام جو اجتماعی، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کھولا ہے، اس کو اگر ہم کرنے جائیں گے اور اپنی مرضی سے تو نقصان ہوگا. اور ایک دعوت کا انفرادی کام ہے، جو ہمیں ملنے آنے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، انفرادی کسی سے ملاقات ہوگی ان کو دعوت دو، یا خود سفر کرو کسی جگہ پر اور وہاں جا کر بات کرو، وہ حرج نہیں. تو یاد رکھے خالی کام سے نہیں ہوتا، اصل اطاعت سے ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر انرجی ہے. جی انرجی، پاور. کس چیز کے لیے انرجی ہے؟ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انرجی ہے، طاقت دیتا ہے. کیونکہ ذکر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نفس و شیطان کے ساتھ لڑائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت فجر کے بعد ذکر کیا کرو. صبح کے وقت فجر کے بعد ذکر کیا کرو. ویسے تو کسی بھی وقت ذکر ہو سکتا ہے، فجر سے پہلے بھی کر سکتا ہے، کسی کو فرصت ہے ظہر کے بعد تو وہ کر سکتا ہے، سونے سے پہلے بھی کر سکتا ہے. لیکن فجر کے بعد یا فجر سے پہلے ذکر کرنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا، اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر نہیں پورا ہو رہا، چلو پورا کر لیتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں نشو نما کی خاص صلاحیت رکھی ہے، پرورش کی، اور سکون ہوتا ہے. مثلا صبح کے وقت پھول کھلتے ہیں، کلیاں بھی صبح میں چٹکتی ہے،
پرندے اس وقت بیدار ہوتے ہیں، لہذا اس وقت جب کوئی شخص ذکر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ ذکر کی اس کے اندر روحانی ایک روحانی نمو پیدا کرے گا، یعنی روحانی نشو بڑھوتری ہوگی، روحانی بڑھوتری بھی ہوگی۔ دوسری وجہ ہے کہ جب آدمی صبح کے وقت بیدار ہوا، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی کارزار زندگی میں اترنے والا ہے، یعنی اپنے کام میں جانے والا ہے، زندگی کے معرکے میں اترنے والا ہے، جہاں قدم قدم پر اس کو نفس و شیطان کو بہکانے والے ہیں۔ کبھی آنکھ کو غلط استعمال کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوگا، کبھی کان کو غلط استعمال کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوگا، کبھی دل میں زبان کو غلط استعمال کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا، کبھی دل میں کسی اور گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ کارزار زندگی میں چاروں طرف گناہوں کے محرکات پھیلے ہوئے، یعنی جب کام پہ جائے گا تو چاروں طرف سے گناہوں پہ یعنی چلانے والے سارا ماحول ہے، جن سے بچنے کے لیے انسان کو کشتی لڑنی پڑے گی۔ اس لیے صبح میں جب کر کے جائے گا تو انشاءاللہ پورے دن اس کی حفاظت ہوگی۔ لہذا جب تم نفس و شیطان کے ساتھ مقابلے کے لیے دنگل میں اتر رہے ہو تو کچھ طاقت اور توانائی پیدا کر کے جاؤ، اور یہ طاقت توانائی اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کر لیا کرو، تاکہ نفس و شیطان سے مقابلہ آسان ہو جائے۔ یہ بھی ذکر کا ایک فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود گناہوں سے حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، تو حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ چلا کہ ذکر سے نفع نہ ہونے کی وجہ تکبر ہے۔ یہ تکبر کی بات کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں تھی کہ فرمایا بعض مرتبہ ذکر سے نفع نہیں ہوتا، اس کی وجہ تکبر ہوتا ہے۔ تکبر ختم ہوگا ذکر سے، ذکر کرو گے تو تکبر ختم ہوگا، اور تکبر رہے گا تو پھر ذکر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ شیخ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا حالات ہے، کیونکہ ذکر ہی کی وجہ سے تکبر ختم ہو جائے گا، اور ذکر میں ذرا سی غفلت رہی تو پھر تکبر باقی رہے گا اور ذکر چھوٹ جائے گا۔ تو فرمایا نفع نہ ہونے کی وجہ تکبر ہے، اور جب آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر اس کو ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تکبر ہوتا ہے تو ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اب تکبر کو ختم کیسے کرنا؟ تو فرمایا اس کے لیے ذکر کرو اس کے لیے ذکر کرو۔ اب یہ باتیں کیسی ہے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بولے تکبر کی وجہ سے ذکر کا نفع نہیں ہوتا ہے، اور تکبر کو ختم کرنا ہے تو ذکر کرو۔ آپ دیکھو، آپ مراقبہ بتایا ہے، فرمایا تکبر جتنا بھی ہے مراقبہ کرتے کرتے ایک درجے پر جا کر تکبر ختم ہو جائے گا۔ تو شروع میں یہ چیزیں بہت ہی دھوکہ دیتی ہے، اس لیے بار بار پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں میں سے ایک چیز رہے گی، یاد رکھو، کیونکہ تکبر ہے، اب ہمیں اس کو ختم کرنا ہے تو ذکر شروع کیا ہے، تو اب یا تو ذکر رہے گا یا تکبر رہے گا۔ تو ایک چیز اگر جم گئی تو ایک چیز ختم ہو جائے گی، اور اگر اس میں نہ جمے تو پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی، ذکر ختم ہوگا تکبر رہے گا، یا تکبر ختم ہوگا ذکر رہے گا۔ تو وہ نہ ہونے کی وجہ تکبر نہیں جاتا، تو وہ بار بار اطلاع دینا پڑتا ہے، اطلاع دیتے 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 پھر ذکر باقی رہے گا، تکبر ختم ہو جائے گا۔ خیر، ابھی ہم اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔